وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، بڑا زبردست آپ کا یہ بیان تھا معراج صاحب۔ آخر میں جو حالی کی نظم کا آپ نے اشر کیا ہے نا، وہ حالی اگر سن لے تو پیٹنا شروع کر دے۔ بہرحال مفہوم آپ کا بالکل صحیح تھا۔ ابھی میں وہ نظم پڑھتا ہوں، اس کے کچھ شعر ذرا آپ زبانی یاد کر لیجئے گا، کیونکہ آپ اکثر حوالہ دیتے ہیں اور دینا چاہیے، تو تاکہ وہ ذرا اس کا اور جو اس کا وزن ہے نا وہ برابر رہے۔ اب سنیے ذرا۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بیر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ اب میں تھوڑی سی اس کے اوپر مزید روشنی ڈالوں گا، کیونکہ ایک ایک اس کا جو شعر ہے نا، یہ مسلمانوں کے اوپر پوری طرح فٹ آ رہا ہے، اور عام جو ہمارے ساتھی ہیں جو اس کا صحیح معنی مفہوم نہیں سمجھیں، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ حال ہی نے ان مسلمانوں کے اوپر یہ نظم لکھی ہے کہ آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ یہ دوسروں کے بت توڑتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ہے آج کل کے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، توصیف الرحمان راشدی ہے، علی انجینئر ہے، ڈاکٹر اسرار بھی دوسروں کے بتوں کو توڑتے ہیں اور اپنے بتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، یعنی جو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بتوں کی پوجا کریں تو کافر ہوتے ہیں، اور اللہ کا بیٹا قرار دیں یہود و نصارہ تو کافر ہوتے ہیں۔ آگ کے سامنے اگر سجدے کریں، آگ کے سامنے سجدے کریں تو کافر ہوتے ہیں، اور قربان جاؤں اس محمد حنیف کے اوپر، اس نے نبی کو نبی کے سامنے سجدہ کرا دیا پھر بھی کافر نہیں ہوتا ہے۔ کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، یعنی ستاروں کا جو نجوم کا علم ہوتا ہے، اس میں کوئی کرشمہ کاریاں، جس طرح ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی کچھ کافر ہو گئے کچھ مومن ہو گئے، اور پھر خود بتایا کہ کافر وہ ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، ادھر اس کی گردش کی وجہ سے ستارے، جس طرح کہتے ہیں ستاروں کو علم یا اس طرح کی چیزیں، تو ستاروں میں اگر کوئی کرشمہ مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، مگر مومنوں پر کشادہ ایران ہے۔ یہ جو مومن ہے نا، خاص کر توحید والے یا دوسرے مومن، ان پر اتنی کھلی رائے ہیں کہ پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، جس کی مرضی پوجا کریں، گھوڑے کو پوجیں، گائے کو پوجیں، مندر کو پوجیں، مزار کو پوجیں، اپنے امیر کو پوجیں، جو مرضی کریں، یہ کافر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں تو اللہ کر دکھائیں۔ ظاہری بات یہ سر کہتے ہیں کہ وہی جو مستفید تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی مدینے میں نبی علیہ السلام کو اللہ کر دکھائیں تب بھی یہ کافر نہیں ہوتے ہیں۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، جس طرح یہ سارے رافضی سب شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے امام ہر نبی سے اونچا مقام رکھتے ہیں، اتنا کچھ بھی یہ کہیں پھر بھی کافر نہیں ہوتے ہیں۔ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، عرس کریں، میلے کریں، چادریں چڑھائیں، یہ کافر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، یہ سارے مانگتے ہیں، جس طرح نجف میں جا کے مانگتے ہیں، علی حضرت سے مانگتے ہیں، نبی علیہ السلام سے مانگتے ہیں، اور کتنے شہید گزرے ہیں سب سے پکارتے ہیں، پکاریں لگاتے ہیں یا علی مدد، تب بھی یہ کافر نہیں ہوتے ہیں۔ اور ان کی توحید میں فرق ہی کو نہیں پڑتا ہے، ایسی توحید ان کی قائم رہتی ہے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، نہ ان کا اسلام بگڑتا ہے نہ ان کا ایمان بگڑتا ہے۔ جو مرضی کریں، بغاوت کریں، باغی ہو جائیں جماعت کے، پھر بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ مرتد ہو جائیں، اس ایمان عقیدے کو چھوڑ دیں، پھر سجدہ تعظیمی شروع کر دیں، جو مرضی کریں، ان کی توحید میں فرق آتا ہی کوئی نہیں ہے، ان کا اسلام بگڑتا ہی کوئی نہیں ہے، ان کا ایمان جاتا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، کہ بتایا گیا ہے کہ دین اسلام تو ہوتا ہی توحید، اس کی بنیاد ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر تو کیا، سر تو بہت عزت دار ایک حصہ ہے جسم کا، پورے جسم کا سب سے زیادہ عزت دار حصہ سر ہے، وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔
وہ کمر نہیں جھکے گی، ماتھا نہیں ٹیکا جائے گا، کسی کے سامنے نظر و نیاز نہیں ہوگی، پکارے نہیں ہوں گی، واسطے وسیلے نہیں ہوں گے، اللہ کے علاوہ پکارنا۔ پھر لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہو اگر کسی اور کو پکارنا ہے تو؟ فرمایا وہ جو دین تھا جس سے توحید پھیلی تھی، ہوا جل وگر حق زمین و زماں میں، یعنی ہر دور کے اندر، ہر علاقے کے اندر جہاں یہ پھیلا ہے، رہا شرک باقی نہ وہم و گمان میں، یعنی جسمانی عبادت اور مالی عبادت اور قولی عبادت تو بڑے دور کی بات ہے، وہم و گمان میں بھی یہ وہی چیز ہے، جس طرح کہا گیا تھا نا کہ خارج از امکان ہے کہ یہ سجدہ ہوا، خارج از امکان ہے، اس کو کہتے ہیں وہم و گمان میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے کہ شاید کبھی ہوا ہو جی، شاید کوئی ایسا ہو معاملہ ہو، شاید یہ سر جھکانے سے شرک نہ ہو، شاید کیا نام ہے، یہ کیا پتہ جمہوریت شرک ہے یا کوئی نہیں ہے جی، یا گمت شاید شرک نہ ہو، نہ 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 نہ، وہم و گمان کے اندر بھی شرک نہیں ہوتا ہے مسلمان کے۔ اور اس کے بعد کہا کہ رہا شرک باقی نہ وہم و گمان میں، وہ بدلا گیا آگے ہندوستان میں، یہ ہندوستان میں آ کے ساری یہ انسینٹیوز ملے، ہندوستان میں آ کے یہ ساری چیزیں ان کو ملی ہیں کہ جو مرضی کرو، ایمان ان کا جاتا ہی کوئی نہیں۔ ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، یعنی اسلام تو اسی چیز پر، یہ ایک ناز ہے ہمیں، اسلام مسلمانوں کو ناز ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے بندے نہیں ہیں، یہ توحید ہے، یہ سب سے بڑا فخر کی اگر کوئی چیز ہے ایک مومن کے لیے تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس کا ایک حصہ ہے کہ میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں۔ یہ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے، یہ آدھی بات ہے کہ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، آدھی بات اور بھی ہے، وہ ملا کے یہ پوری بات بنتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں۔ تو یہ ہے اسلام، اس پر ناز کرتا ہے کہ یہی تو ایک چیز ہے ہمارے پاس، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلم، یہ آخری چیز بھی جو اسلام کی ہوتی ہے مسلمانوں کے پاس ہوتی ہے، کلمے کا ساتھ، آج مسلمان وہ بھی کھو بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہے پوری نظم اپنے میں، رائے صاحب اس کو کبھی موقع ملے ذرا 2-3 دفعہ آپ سنیں گے تو آپ کے زبان پر یہ آ جائے گی، موٹے موٹے جو شعر ہیں، خاص کر ابتدائی شعر جو 4-5 ہیں، وہ بالکل اسی انداز سے آپ پڑھا کریں، میں پھر پڑھتا ہوں تاکہ بالکل یہ چیز جو ہے نا تازہ رہے۔ اور اوپر اس کا ہیڈنگ تھا کلمہ گو مشرک، یعنی کلمہ پڑھنے والے مشرک، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، یہاں خدا اس نے لکھا ہے، برحال ہم یہاں اللہ کہہ دیتے ہیں، جو ٹھہرائے بیٹا اللہ کا تو کافر، جھکے آگ پر بیر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کواکب یہ ستاروں کو کہتے ہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں اللہ کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جل وگر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔